بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی عرصے سے اپنی حاجت اللہ سے طلب کر رہا ہوں، لیکن میری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ میں مشکلات میں گرفتار ہوں اور مسلسل دعا کر رہا ہوں، لیکن اللہ میری مشکلات کو ختم نہیں کر رہا۔ میں دعا کر کر کے تک چکا ہوں۔ میں اللہ سے نا امید ہو چکا ہوں۔ میں کیا کروں کہ اللہ میری دعا سن لے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات اور جملے لوگ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور خصوصاً علماء سے اس حوالے سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن کے جواب میں یہ کہنا ضروری ہے کہ دعا کے مستجاب نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے ایک دعا کی ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت نہ کرنا ہے۔ دعا کے بعض ظاہری اور باطنی آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان اس توجہ کے ساتھ دعا مانگے کہ حقیقی مالک اور حقیقی عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، اپنے قلب اور وجود کو اللہ سے مدد اور توبہ کے ذریعے شیطانی وسوسوں اور آلودگیوں سے پاک کر کے دعا مانگے۔ نمبر 3، اپنے نقص، فقر، ضرورت اور سراسر محتاج وجود کی طرف خاص توجہ کر کے دعا مانگے۔ نمبر 4، اپنے گناہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈر اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے انسان دعا مانگے۔ نمبر 5، اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کے لیے حاجات کو پورا کرنا اور مشکلات کو حل کرنا آسان ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے۔ نمبر 6، دعا مانگنے سے بالکل بھی نہیں تکنا چاہیے۔ نمبر 7، دعا کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ نمبر 8، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، دعا سے پہلے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور نمبر 10، دعا سے پہلے صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ دعا کی حقیقت حاجات کو طلب کرنا اور مشکلات سے نجات نہیں، بلکہ دعا عاشق اور معشوق کے درمیان ایک محکم رابطہ ہے۔ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک محکم رشتہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔